ہم فقیری یا درویشی کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ جہاں تک انسان کا اور انسان کی زندگی کا تعلق ہے، تکلیف روحانی ہو جسمانی ہو، تکلیف انسان کو ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے، کافی عرصے سے نماز قائم ہو اور اچانک کچھ عرصے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتی ہے تو وہ انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ یا یہ کہ کسی تہجد گزار آدمی سے یک لفظ تہجد بلا سبب غائب ہو جائے تو وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ یا کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں رو رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہے اور اس کو کیا ہے، لیکن تکلیف دونوں کو برابر ہے۔ تکلیف ایک شعبے کا نام ہے جس میں غم اترتا ہے۔ غم چاہے احساس ہو، ماضی ہو، مستقبل ہو، کسی چیز کے ہونے کا خیال ہو، کسی چیز کے نہ ہو جانے کی خواہش ہو، کچھ بھی ہو، غم نے اگر آنسو بننا ہے تو آنسو جو ہے یہ آنکھ سے ٹپکے گا۔ اس کی وجہ غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے اور خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اگر بادشاہت سے معزول ہو جائے تو وہ رونا شروع کر دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح فقیر فقیری سے معزول ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر اتنی سمجھ نہیں آتی اور اس سے آگے انسان کو سمجھ آتی ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے اگلی بات کیا ہے تو آپ کو اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ اگر بندے کا امپیسس، زور، اصرار اور ترجیح دنیا پر ہے تو اس کو سوائے دنیا کے غم کی اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کے اسے اور کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ بتائی ہوئی بات 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے اور اب آپ کو سمجھ آنا بند ہو گئی ہے۔ ایک مقام تھا کہ جب یہ بتایا گیا کہ دیکھو اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا قبیلہ، چھوٹے بڑے سب بچا لو، عارضی طور پر یزید کی بیعت کر لو، عقل کہتی ہے کہ بیعت کر جاؤ اور زندگی گزار لو، مگر بات یہ ہے کہ یہی تو کرنا نہیں ہے۔ اب یہ فرق ثابت کر کے انہوں نے بتا دیا، کیا بتا دیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ ہم دین والے لوگ ہیں اور دنیاوی حاصل کے لیے دین کو ترک کرنا ہمارے مقصد میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بچے چھینے جائیں گے تو انہوں نے فرمایا بچوں کا غم اور چیز ہے اور دین کا غم اور چیز ہے، کیونکہ ہم دین والے لوگ ہیں لہٰذا ہمیں بچوں کا غم نہیں ہوگا، اس کا افسوس ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ بچوں کو ہم اتنی زندگی دے سکتے ہیں جتنی اللہ نے دے رکھی ہے اور دین کو ہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کا امپیسس، ان کا رخ، ان کا اصرار دنیا کی طرف نہیں ہے۔ اب یہ فرق بتانے والے تو بتا گئے، اسی طرح دنیا دار بزرگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کچھ تو اپنا خیال رکھیں، آپ یہ کام کر لیں، پیسوں کی بات ہے تو آپ پیسے لے لیں، آپ تو خود ہی بزرگ ہیں، درویش ہیں، کاروبار چلا لیں یا کوئی فیکٹری لگا لیں۔ حالانکہ فیکٹری لگانا ضروری ہے اور سب فیکٹریاں لگاتے رہتے ہیں، مگر درویش نے کہا نہیں، میرا امپیسس اور ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنا امپیسس دریافت نہ کرو، مقصد دریافت نہ کرو، آپ کو دین کا غم نہیں ہوگا۔ جب تک مقصد دریافت نہ کرو آپ کو دنیا کا غم نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور کوئی فقیری نہیں ملنی، کیونکہ اس طرح گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ دے گا اور جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب آ گیا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ذرا پروموشن تو کرا دیں۔ پروموشن والا رستہ تو پھر ختم ہو گیا۔ یہ پروموشن والا رستہ تو پروموشن والے سے پوچھو کہ کیسے پروموشن مل سکتی ہے۔ پروموشن والا صرف پروموشن سے خوش ہوگا کہ پروموشن کیسے ملتی ہے۔ اسے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو تو پروموشن ملتی ہے، ایک کالا بکرا نیاز دو اور دفتر کے بڑے افسروں کو بلا لو تو ہم ان کو آپ کی سفارش کر دیتے ہیں۔ تو ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، تو اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو پھر الیکشن کی تیاری کر لے، کیونکہ اس بات کا شعبہ اور ہے، واقعات اور ہیں، تو ہر مقام دوسرے مقام میں ہے اور دوسرا تیسرے مقام میں ہے۔ آپ لوگ جس چیز کا شکار ہو اس چیز کا نام کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ دین کی کتابوں میں دنیا کی کتابیں رکھتے ہیں۔ یہ کتاب نمبر 4 ہے اور یہ تسکین وجود کے لیے ہے اور لذت بے حیائی کے لیے ہے، اور ساتھ ہی دین کی کتابیں کھول کر رکھی ہوئی ہیں۔ تو کتاب کو کتاب کے ساتھ نہ ملاؤ جب تک کہ آپ کا مزاج نہ ملے، اور آپ لوگ مزاج کے ساتھ بد مزاجی کے ساتھ کم مزاجی اور کم مزاجی کے ساتھ تلخ مزاجی رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک مزاج میں دوسرا مزاج ڈالتے ہیں۔ اگر ایک انسان حج کرنے جائے تو اس کو مبارک ہو کہ وہ حج کر کے آیا ہے اور وہاں سے جا کر VCR لے آئے اور پھر دنیا جہان کی بے حیائی کی فلمیں لے کر آئے
تو پھر اس نے حج کیا تو کون سا کیا یا کیا کیا، بلکہ اس کو تو بہت سخت عذاب ملے گا۔ عذاب کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے نیک سفر کے اندر بدی کی، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے۔ اس لیے درویشی جو ہے وہ شہروں میں نہیں چلتی۔ شہر والے مرید جو ہوتے ہیں وہ پیروں کو الٹا ٹانگ دیتے ہیں۔ مثلاً پیر صاحب کو کوئی چیز پیش کر دی، کیا پیش کر دیا؟ کوئی ایسی چیز جس کا مدعا صرف دنیا ہو، اور کیا چیز مانگتے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جس کا مدعا صرف دنیا ہو۔ وہ پیر صاحب کو بڑے ٹی وی پیش کرتے ہیں، وی سی آر پیش کرتے ہیں، تو وی سی آر اور ٹی وی کی پیشکش اور چیز ہے اور مسلح پیش کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے، اور یہاں آ کر کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کا انسان جو ہے اور مسلمان خاص طور پر جو پیر آشنا بھی ہو اور چاہتا ہو کہ وہ فقر آشنا بھی بنے، تو فقر آشنا وہ اس لیے نہیں بنتا کہ اس کے مزاج میں رجوع علت دنیا موجود ہوتا ہے، اور اس کو اگر وہ بیلنس کر جائے تو پھر یہ بڑی بات ہے۔ اگر آپ یہ حوصلہ کر لیں کہ آپ نے دین کی طرف رجوع کرنا ہے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ باپ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کروں، بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے، سماج کے اندر میرا یہ فرض ہے، اسلامی حکومت کا قیام کریں گے۔ لیکن اسلامی حکومت بنتی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پاکستان میں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں بھی رہ سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے مرضی رہ سکتا ہے۔ تو اللہ کا فقیر جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کا بنایا ہوا جو نظام شریعت اور دین ہے وہ اس سے بھی علیحدہ ہے، الگ ہے، بس وہ اللہ کی محبت میں چلا جا رہا ہے۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ محلے کے سارے مسلمان جو ہیں آج شام ان کا جلسہ ہوگا، اور یہ بڑا نیکی کا کام ہے، اسلامی کام کیا جائے گا، اور وہ اس طرح کے اسلامی کام کرتے رہیں گے۔ محبت والے کا ایسے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اپنے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے فقیری جو ہے وہ مسلمانوں کے ظاہری اعمال سے مر جاتی ہے۔ ظاہری اعمال یہ ہیں کہ اجتماع بناؤ، یہ ضروری ہے، شریعت میں یہ ضروری ہے کہ اجتماع بناؤ اور سارے محلے کے واقعات ڈسکس ہوں، آپ کے گھر ڈسکس ہوں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کے گھر میں تکلیف ہے، آپ کس کو ووٹ دیں گے، آپ کی جماعت کون سی ہے، آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کے ہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ سارے مل کر انقلاب لائیں گے، پھر یہ جا کر تقریر کریں گے، پھر یہ اسلامی تقریر کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی دینی جماعتیں ہیں۔ تو فقیری کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ طے ہو جائے کہ اس نے فقیری کرنی ہے، اور اگر فقیری نہیں کرنی اور دنیا کرنی ہے تو یہ دنیا وہی ہے کہ اپنی دنیا کو دین کے تابع کر کے زکوٰۃ مانگنے سے پہلے ادا کر دو، اور ایسے واقعات کرتے جاؤ، الحمدللہ پڑھتے جاؤ اور فی سبیل اللہ چلتے جاؤ۔ جب تک کوئی شعبہ باریکی سے نہیں دیکھیں گے اس کا راز سمجھ نہیں آئے گا۔ راز جو ہے یہ غیر کو نہیں بتایا جاتا۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ فقیری میں ضرر ہے اور شریعت میں جائز ہے، اور بالکل جائز ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ پیسے ہوں گے تو حج کریں گے، اور فقیر کہتا ہے کہ اگر حج نہیں کریں گے تو بھی حج ہو گیا، کیونکہ حج کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ حج نیت سے ہوتا ہے، حج محبت سے ہوتا ہے۔ اللہ جہاں مل جائے حج ہے۔ فارمولے والا کہتا ہے کہ اللہ یہاں کیسے مل سکتا ہے، وہ اپنے گھر کے علاوہ کبھی نہیں ملتا ہے، تیرے گھر میں بھی نہیں ملے گا۔ بات سمجھنے کے لیے ایک مزاج چاہیے، اور اس مزاج میں چلتے چلتے ایک بات آتی ہے، اور پھر اس بات کے پیچھے آپ چلتے جائیں۔ تو یہ ایسے ہے کہ جو کچھ حاصل کیا اب اس سارے حاصل کو ایک نیک کام میں لگا دیں۔ اس طرح آپ نے زندگی میں یہ سارا وجود جو بنایا ہے، 60 سال میں جو بنایا ہے، صحت بیماری ملا کر جو بھی وجود بنا ہے، جسم کا جو بھی مکان بنا ہے، یہ جو آپ کی زندگی ہے، یعنی 60 سال کی زندگی جو ہے اب جا کے یہ موت کے قابل بنی ہے۔ اس طرح آپ کی ساری زندگی فقیری کے کب قابل ہوگی؟ جب ساری زندگی دے دو۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، اسی طرح ساری دنیا دے کر فقیری مل سکتی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ اہم چیز ہے، اور اس پر آپ چل نہیں سکتے۔ اب آپ کا فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بس جو کرنا ہے آپ کو ہول ٹائم کرنا ہوگا۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ہول ٹائم کیا کرنا ہے، لیکن جو حکم ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ بس یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، فقیری نہیں دیتا، تو کیا اس کے پاس فقیری ختم ہو گئی ہے؟ بھلا کبھی سمندر ختم ہوا، کبھی پانی ختم ہوا،
کبھی ہوا ختم ہوئی، کبھی پہاڑ ختم ہوئے، یہ ساری سڑکیں ان کے لیے بجری روڑی پتھر وغیرہ آتا ہی رہتا ہے، اور پہاڑ ختم نہیں ہوئے، ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی، اور نہ دریا ختم ہوئے، اور نہ ہوا ختم ہوگی، کچھ بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگ تو بکرے کھا کھا کر ختم، لیکن وہ بھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو جائز جانور ہے، اور جو ناجائز جانور ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ کچھ بھی کہیں بھی ختم نہیں ہوتا۔ شہر میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، لیکن مکھیاں ختم نہیں ہوئی، جس کو آپ نے مارنا تھا وہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ شہر بہت اچھے ہو گئے، لیکن مٹی ختم نہیں ہو رہی، تو کوئی بھی چیز آج تک دنیا میں ختم نہیں ہوئی۔ علم کے باوجود جہالت آج تک ختم نہیں ہوئی، پیغمبر کے باوجود کافر ختم نہیں ہوئے۔ جس شہر میں آپ چلے جائیں ہر شے اویلیبل ہے، تو فقیری اللہ نے کیسے ختم کر دینی ہے؟ فقیری اس کے پاس بے شمار ہے، بات صرف یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنا فیصلہ کر لو۔ پھر کہتے ہیں کہ فقیری کا فارمولہ کیا ہے؟ بھلا شوق کا کیا فارمولہ ہوتا ہے؟ شوق کا بھی کوئی فارمولہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، پوچھا کدھر جانا ہے؟ جب جانا ہے تو پھر پہنچ ہی جانا ہے۔ ہم نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ آنکھوں سے محروم بھی اپنے گھر پہنچ گیا، اور جہاں کہیں اس نے پہنچنا تھا پہنچ گیا، جبکہ وہ آنکھوں سے محروم ہے۔ ایک شخص معذور ہے لیکن وہ بھی پہنچ گیا۔ ووٹ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو معذور انسان بھی ووٹ ڈالنے امیدوار کی گاڑی پر بیٹھ کر پہنچ جاتا ہے۔ تو جو کرنا چاہے انسان کر جاتا ہے، بندہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ آپ اپنے گاؤں سے پیدل آ کر شہر میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو اللہ کیوں نہیں ملے گا؟ اگر نہیں ملتا تو یہ نیت کی خرابی ہے، کیونکہ انسان جو کرنا چاہے وہ سب کر سکتا ہے۔ فرض کرو اسے منزل نہیں ملتی تو چلو اس راہ میں مر تو جائے گا، اور یہ اس کا حاصل ہوگا کہ فلاں شخص فقیری میں مر گیا تو فقیری پوری ہو گئی، اور یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ دوسرا آدمی آپ کو صرف بات بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، مگر فقیری نہیں دے سکتا، تو آپ کو فقیری کون دے گا؟ آپ کا مزاج آپ کو فقیری دے گا، آپ کا شوق آپ کو فقیری دے گا۔ اگر شوق نہیں ہے تو آپ فقر نہیں لے سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے کو تالاب تک لے جا سکتا ہے، لیکن 20 چابک مارنے کے بعد بھی اسے پانی نہیں پلا سکتا۔ پیاس ہوگی تو خود ہی پیے گا۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے تالاب اور یہ ہے گھوڑا۔ آپ کو پیاس لگے تو پانی پی لو، نہیں تو گھوڑے کو کوئی پانی نہیں پلا سکتا۔ گھوڑے کو تو پیاس ہی پانی پلا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کو اگر پیاس ہے تو فقیری مل جائے گی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کے لیے اخباروں میں اشتہار دو کہ مجھے فلاں آدمی سے محبت کرنی ہے، تو وہ محبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ باقی سب کام خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے نوکری بھی کر لی، کاروبار بھی کر لیے، شادی بھی کر لی، کنوینس والی چیز خرید لی، گھر کا سامان بھی خرید لیا، بچوں کے لیے چیزیں بھی خرید لی، مگر فقیری کا نسخہ ایسے نہیں مل سکتا۔ تو وہ اندر کی کہانی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی، اور استحقاق والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک چیز ہے جو کبھی محروم نہیں ہوتی، وہ صرف شوق ہے۔ چاہے کسی چیز کا بھی شوق ہو، وہ آج تک کبھی محروم نہیں ہوا۔ اس لیے اے راہی تو بے ذوق نہ ہو۔ راہی اگر بے ذوق ہو جائے تو پھر بات ہی ختم، ورنہ تو یہ کتابوں کی بات ہے، نہ کسی اور طریقے کی بات ہے۔ اس وقت فقیری کو بھی کتابوں سے پڑھ کر بتایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی طریقے موجود ہیں۔ فقیری کے لیے نسخے موجود ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، مگر اصل میں تو آپ کا اپنا نام ہے فقیری۔ تو فقراء نے فقیری کی کتابیں کیسے لکھی ہیں؟ جیسے جیسے وہ لوگ بہیو کرتے جاتے تھے، جیسے جیسے وہ بولتے جاتے تھے، بعد میں وہ بات قانون بنتی جاتی تھی۔ فقیری ہوتی ہے فقراء کو کھانا کھلانا، تو آج بھی وہ سارا کچھ موجود ہے۔ آج بھی بھوکوں کو کھانا ضرور کھلائیں گے، کھانا ضرور پکے گا۔ دیگچی میں یا دیگ میں کچھ پکا لو، کیونکہ یہ 2-4 بندے بیٹھے ہیں، یہ کھانا کھائیں گے۔ تو فقیری میں لنگر خانے ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، اور باہر سے جو بندے آئیں گے ان کے لیے ٹہلنے کی جگہ بھی ہوگی، اور ان کو بتانے والی بات بھی ہوگی۔ شب بیداری کا سما بھی ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے۔